جس نے دین کے اندر کوئی بدعت جاری کر اپنا گناہ بھی سارے لوگوں کا گناہ بھی یہ اپنے ذمہ اٹھائے گا. کتنا شخص یہ بدبخت ہے اور کتنا محروم ہے، بد نصیب انسان ہے. اور اللہ کے نبی نے اسلام میں فرمایا یہ جو نئے نئے کام دین کے اندر شامل کرتے جاتے ہیں ان سے بچو. ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں نئے کاموں دین کے اندر نئے کاموں سے بچو. یہ نئے نئے کام بدعات ہے، یہ ضلالت ہے، اور یہ ضلالت گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو راستے کو چھوڑتا ہے پھر وہ بھٹکتا جاتا ہے. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، جس نے سبیل المؤمنین کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، ويتبع غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چڑھ گیا، فرمایا نولہ ما تولى، ہم بھی اس کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں جس طرح پھرنا چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے اندر اس کو پھینک دیتے. اپنے دین کو بچاؤ. اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھایا آپ نے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر جھانکنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری ہے، یہ بددیانتی ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے ایمان بچاؤ، اپنے عقیدے بچاؤ، اپنے عمل بچاؤ. اللہ کے نبی اسلام اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ اسلام خطبہ دیتے تو یہ بات کہتے ہیں یا محدثات الامور، لوگوں بدعات سے بچو، بدعات سے بچو. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کر دیا جس پر دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارے تصدیقی اس کے اوپر مہر ثبت نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. جتنی مرضی آپ عقیدت سے کرتے چلے جائیں، جتنا مرضی پیسہ لگا دیں، جتنا مرضی آپ ثواب کی نیت سے کریں، جو کچھ مرضی کر لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فہو رد، وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے حوض کوثر پر اللہ کے نبی اسلام تشریف فرما ہوں گے، لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں گا، آ رہے ہوں گے، میں کہوں گا ان کو آنے دو. آگے مجھے کہا جائے گا اچانک درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. میں اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. فرمایا انک لا تدری، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے. جب آپ موت ہو گئے تھے نا آپ کو نہیں پتا. انک لا تدری، یہ عقیدہ سیٹ کر لیں اپنا. انک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اسلام فوت ہونے کے بعد یہ ہمارے احوال سے باخبر ہے، ان کو اب بھی پتہ، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کو بھی سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، امت کیا کر رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے انک لا تدری، ہم کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو. اور انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، تیرے جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین کا کیا حشر نشر کیا تھا، آپ کو علم نہیں. ان کو دور کر دو. جب اللہ کے نبی اسلام کو یہ کہا جائے گا آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دفع کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ان کو لے جاؤ، آج میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، اپنی امت پر شفقت کھانے والے اور رحم کرنے والے، اور قیامت والے دن اپنے رب سے کہنے والے یا ربی امتی امتی، اے اللہ مجھے میری امت کی فکر ہے، میری امت کو بچانا. وہی نبی قیامت والے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو دور کر دے، میں ان بدعتیوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا، جنہوں نے قرآن و حدیث کو بگاڑ دیا، اپنے مطلب کی باتیں دین میں شامل کر دی. دین قرآن و حدیث کا نام ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. اس کے علاوہ تیری میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری میری عقل کسی کام کی نہیں ہے. جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا یہ دین رائے اور عقل کا نام نہیں ہے، تیری میری فقہ کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے. لو کان الدین بالرائے، فرمایا اگر دین رائے کا نام
پھر جرابوں کے نیچے سے پاؤں کے نیچے مسا کرنا اوپر کی جانب مسا کرنے سے زیادہ بہتر اور رونا ہوتا ہے، لیکن ہم مسا کہاں کرتے ہیں؟ جرابوں کے اوپر کرتے ہیں، موزوں کے اوپر مسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ دین ہے، قرآن اللہ نے ایسے کہا، اللہ کے نبی نے ایسے بتایا۔ میری عقل کیا کہتی ہے، میری سوچ کیا کہتی ہے، کوئی بات میری عقل میں آتی ہے نہیں آتی، میں اس چیز میں مکلف نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بات عقل نہیں مانتے، یہ مسئلہ عقل نہیں مانتے۔ بھئی آپ کی عقل کا علاج ہونے والا ہے، اپنی عقل صحیح کریں۔ آپ کو اللہ نے عقل سلیم نہیں دی، اگر عقل سلیم ہوتی تو فوراً تو اپنا سر قرآن و سنت کے لیے جھکا دیتا، تو فوراً تسلیم کر لیتا۔ آج اگر تیری عقل میں بات نہیں آ رہی تو تیری عقل کے اندر شیطان ہے، تیری عقل کے اندر فطور ہے، تیری عقل کے اندر بگاڑ ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کے اندر بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو دین عطا کیا ہے، قرآن دیا، حدیث دیا ہے، پڑھنے لکھنے کی اللہ نے سینس دی ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے ترجمے والا، حدیث موجود ہے ترجمے والی۔ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا پابند بنائیں، مولویوں سے مسئلے پوچھیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے ایسے نہ پیچھے بھاگ پڑے، اپنے آپ کو گمراہی کا شکار نہ کریں۔ دنیا داری کے مسئلے میں تو ہم بڑے سیانے ہو گئے، چھوٹی چیز فوری چھوڑ دیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں 20 دکانیں پھرتے ہیں، ایک 10 روپے کی چیز لینی ہے نا، 10-20 روپے کی چیز 10-15 دکانیں پھریں گے، کہاں سے چیز اچھی ملتی ہے، کہاں سے کمی ملتی ہے، ریٹ کم کہاں ہے، کہاں مناسب ہے، یہ ساری اللہ نے عقل دے دی ہے۔ اس کے لیے ہم سارے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے، جیب سے پیسے نکال کر باہر نہیں پھینکتے، پتہ ہے یہ نقصان ہے ہمارا دنیا میں۔ کسی بندے کو دیکھا جیب سے پیسے نکال کر باہر پھینک رہا، یہ کام کی چیز نہیں، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ اور نشئی اور پاگل لوگ بھی ایسے نہیں کرتے، ان کو بھی پتہ یہ پیسہ قیمتی چیز ہے، دنیا کا مال ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں ہم ایسے یتیم ہو گئے ہیں، ایسے ہم جو ہے نا وہ لاوارث ہو گئے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دین کا نقصان ہوتا ہو جائے، آخرت کا نقصان ہوتا ہو جائے، ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رہتی، یہ کیسی زیادتی ہے، کیسا ظلم ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچو، فکر کرو، پڑھو لکھو۔ ہم نہیں کہتے سارے تم بھابی بن جاؤ یا حدیث بن جاؤ، نام لگاؤ اپنا پیسہ، کون سا مسئلہ ہے؟ وہ قرآن حدیث کا راستہ اختیار کرو، قرآن حدیث کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے نا بھائی۔ اور سارے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں سارے، تو پھر اسی پہ آ گئے، قرآن و حدیث اختیار کر لو۔ انشاءاللہ تعالی اگر قرآن حدیث کو اختیار کر لیں گے، اپنا عقیدہ، عمل، سوچ، فکر، طرز، آپ طرز زندگی قرآن و حدیث کے مطابق اپنا لیں گے، کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا، کمزوری اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جب ہم ہٹ دھرمی سے قرآن و سنت کے مخالف چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، ان اللہ حاجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی بندے سے توبہ کو بھی روک لیتا ہے۔ بدعتی بندے سے توبہ کو کیوں روک لیتا ہے؟ اس لیے کہ توبہ کی توفیق اس بندے کو ملتی ہے جس کو گناہ کا احساس ہو۔ گناہ کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے پتہ ہے گناہ ہے، شرک گناہ ہے، دھوکہ فراڈ گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ سارے گناہ۔ جب کوئی بندہ یہ کام کرتا نا، اس کو پتا ہوتا ہے یار میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میں نے غلط کام کیا، اس کو غلطی کا احساس ہے، پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور ایک بندہ جو بدعتی بندہ ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو وہ غلط سمجھتا ہی نہیں، اس کو تو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو تو وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب تک وہ اس کام کو غلط سمجھے گا ہی نہیں، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، ہاں بدعت کو چھوڑ دے اللہ کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اچھے کام کرنا، بدعت حسنہ جاری کرنا ٹھیک ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ،
یہ جناب عبداللہ بن عمر کا قول ہے، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ کا نام دیتے پھرے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے پھرے، لوگ تو ویسے ہی دین کے اندر اچھے اچھے کام داخل کرتے ہیں، برا کام کون داخل کرتے ہیں؟ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، عمل ٹھیک کر لیں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنا عقیدہ عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔